اژدہا کا حملہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شرف نبوت سے مشرف ہو کر جب فرعون کے پاس پہنچے تو اس نے فرمایا کہ اے فرعون، میں اللہ کا رسول ہوں اور حق صداقت کا علمدار ہوں۔ دعویٰ خدائی کو چھوڑ اور ایک اللہ کو مان۔ فرعون نے کہا اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو لو دیکھو۔ آپ نے عصا مبارک، لاٹھی مبارک زمین پر ڈال دیا۔ جب آپ نے وہ عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بڑا اژدہا سانپ بن گیا۔ زور ڈنک منہ کھولے ہوئے زمین سے 1 میل اونچا اپنی دم پر کھڑا ہو گیا اور ایک جبرہ اس نے زمین پر رکھا اور ایک کثرشاہی کی دیوار پر۔ پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو فرعون اپنے تخت سے کود کر بھاگا اور لوگوں کی طرف رخ کیا تو ایسی بھاگ پڑی کہ ہزاروں آدمی کچل کر مر گئے۔ فرعون گھر میں جا کر چیخنے لگا اور کہنے لگا اے موسیٰ، تمہیں اس کی قسم ہے جس نے تمہیں رسول بنایا، اس کو پکڑ لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا تو وہ مثل سابق عصا تھا، لاٹھی تھا اور فرعون کی جان میں جان آئی۔ پیغمبر بڑی شان و شوکت و عظیم طاقت کا مالک ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جادوگروں کی شکست۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا سانپ بن جانا فرعون کے لیے بڑی مشکل کا باعث ہوا اور وہ گھبرا گیا۔ فرعون نے درباری فرعون سے کہنے لگا کہ موسیٰ کہیں سے جادو سیکھ کر آیا ہے، اب تم بھی اپنی ساری ملکیت سے جادوگروں کو جمع کرو اور ان کو موسیٰ کے مقابلے میں لاؤ۔ چنانچہ فرعون نے اپنے آدمی ساری ملکیت میں بھیج دیے اور ہر مقام سے جادوگروں کو جمع کر کے لے آئے۔ جب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر جمع ہو گئے تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان جادوگروں سے مقابلہ کرنے کا چیلنج دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ چیلنج قبول کر لیے۔ فرعون نے پوچھا دن کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا تمہارے میلے کا دن مقرر کرتا ہوں۔ یہ فرعون کا ایک ایسا دن تھا جس دن وہ بن کر دور دراز سے جمع ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دن اس لیے مقرر کیا کہ یہ دن اس کی غاصیت شوکت کا دن تھا۔ اس دن مقرر کرنا سب لوگوں پر حق واضح کرنے کے لیے تھا۔ چنانچہ جب وہ دن آیا تو ہزاروں جادوگر مقام مقرر پر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ ہزار رہا کہ تمام ان جادوگروں نے اپنی اپنی رسیاں اور لاٹھیاں ڈال دی۔ جب ڈالی تو وہ سب کے سب سانپ بن گئے اور دوڑنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی ہے اور میلوں کے میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں۔ یہ مصیبت ناک منظر دیکھ کر لوگ حیران رہ گئے۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈال دیا تو وہ ایک عظیم شان اژدہا
ایک بڑا سانپ بن گیا اور جادوگروں کی تمام جادوؤں کا رسیوں کا ایک ایک کر کے نگلنے لگا۔ تمام رسیاں اور لاٹھیاں جو انہوں نے رکھی تھی اور جو سانپ بن کر پھر رہی تھی اور جو 300 اونٹ کا بوجھ تھی، سب کا خاتمہ کر دیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح وہ آسا بن گیا۔ اس کا حجم اور وزن اپنے حال پر رہا۔ دیکھ کر جادوگروں نے پہچان لیا کہ عصائے موسیٰ کوئی سحر نہیں، کوئی جادو نہیں ہے اور قدرت بشری ایسا کرشمہ نہیں دکھا سکتی۔ اللہ کا دنیا کا انسان نہیں دکھا سکتا۔ یہ ضرور امر آسمانی ہے۔ یہ بات سمجھ کر وہ سب کے سب آمنا برب العالمین کہتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ ساری خدائی ایک طرف، فضل الہی ایک طرف، بمصداق دنیا مقابلے کو آ جائے، مگر فتح و نصرت اسی طرف ہوگی جس طرف تائید حق ہوگی اور باطل کو کبھی فروغ نہ ہوگا۔ پانی کا عجاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کا اژدہا بن جانا دیکھ کر فرعون نے خوش نصیب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون اس کی سرکش قوم نے اپنے کفر سے باز نہ آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سرکشی دیکھ کر ان کے حق میں بد دعا فرما دی اور عرض کیا، الہی فرعون بہت سرکش ہو گیا ہے اور اس کی قوم بھی حد شکن مغرور ہو گئی ہے۔ انہیں ایسے عذاب میں گرفتار کر جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہو گئی اور اللہ نے فرعونیوں پر ایک طوفان بھیجا۔ ابر آیا، اندھیرا چھا گیا اور کثرت سے بارش ہونے لگی۔ فرعون کے گھروں میں پانی بھر گیا، یہاں تک کہ اس میں کھڑے رہ گئے اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا۔ ان میں جو بیٹھا ڈوب گیا، نہ ہل سکتے نہ کچھ کام کر سکتے تھے۔ سنیچر سے سنیچر تک 7 روز تک ایسی مصیبت میں مبتلا رہے اور قدرت خداوندی کا کرشمہ دیکھیے کہ باوجود یکے بنی اسرائیل کے گھران فرعونیوں کے گھرانوں سے منتقل تھے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں پانی نہ آیا۔ جب یہ لوگ عاجز ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، ہمارے لیے اس مصیبت کے ٹل جانے کی آپ رب سے دعا فرمائیے۔ یہ مصیبت ٹل گئی تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو طوفان کی مصیبت ختم ہو گئی۔ یہ پانی جو ہمارے لیے موجب حیات ہیں، جب عذاب الہی بن کر آ جائے تو ہماری جانوں اور مالوں کے لیے تباہی کا موجب بن جاتا ہے، اور پانی کا اس طرح سیلاب ہمارے اپنے اعمال بد کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ خدا کے مقبول اور پیاروں کی دعا سے بڑے بڑے عذاب ٹل جاتے ہیں۔
ٹڈی دل فرعون کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا تو موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے اس پر پانی کا عذاب آ گیا، جس میں وہ بری طرح گر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرنے لگے کہ اس عذاب کے ٹل جانے کی دعا کیجیے، ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو پانی کا عذاب ٹل گیا، اور وہیں پانی رحمت کی شکل میں تبدیل ہو کر زمین کی سر سبزی و شادابی کا موجب بن گیا۔ کھیتیاں خوب ہوئیں، درخت خوب پھلے، اس طرح کی سر سبزی پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ فرعون کہنے لگے، یہ پانی تو نعمت تھا، ہمیں موسیٰ پر ایمان لانے کی کیا حاجت؟ چنانچہ وہ مغرور اپنے عہد سے پھر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے لیے بد دعا فرمائی، اور مہینہ انیت سے گزر جانے کے بعد اللہ نے پھر ان پر ڈنڈیاں بھیجیں جو کھیتیاں اور درختوں کے پھل حتیٰ کہ فرعونوں کے در اور چھینٹے بھی کھا گئے، چھینٹے بھی کھا گئے۔ اور قدرت حق کا کرشمہ دیکھیے، ڈنڈیاں جو فرعونیوں کے تو گھروں میں گھس آئے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں متعلق نہ گئے۔ تنگ آ کر ان مغرور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر اس عذاب کے ٹل جانے کا التجا کی اور وعدہ کیا کہ یہ ٹل جائے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عذاب کے ٹل جانے کی التجا کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو ڈنڈی دل کا عذاب بھی دور ہو گیا، مگر کافروں کا کفر بدستور رہا اور پھر اپنے عہد سے پھر گئے۔ انسان کی حد سے زیادہ سرکشی پر اللہ تعالیٰ کسی کمزور مخلوق سے ایسے تباہ کر دیتا ہے کہ غافل چال بے ڈھنگی اختیار کر لیتا ہے، اور یہ بات بڑی خطرناک ہے۔